السلام علیکم، گڈ مارننگ ہسٹری اینکرز۔ میرے سفروں کے ایک طویل عرصے کی مسافرتوں کی ایک اور کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ کہانی ہے اہرام مصر کی۔ ہماری ماڈرن ہسٹری کے اندر اہرام مصر اور قدیم ہسٹری کے اندر بھی اہرام مصر ایک ایسی مسٹری رہا ہے کہ جس کے بارے میں میرے خیال میں جس بلڈنگ کے بارے میں جتنی ریسرچ اہرام مصر کے بارے میں کی گئی ہے شاید دنیا میں کسی اور بلڈنگ کے بارے میں نہیں کی گئی۔ بلڈنگز کے بارے میں بہت کم اختلاف ہوتا ہے، بڑا کلیئر ہوتا ہے کس نے بنائی، کب بنائی اور اس کا کیا مقصد تھا۔ کوئی بھی دنیا کی بلڈنگ لے لے، لیکن اہرام مصر کے بارے میں یہ جو تینوں سوالات ہیں، کس نے بنائی، کب بنائی اور کیوں بنائی، تمام تر دنیا کی ریسرچ، ایجپٹولوجسٹ، آرکیولوجسٹ، ہسٹورین، ریلیجس اسکالر، سب نے اس پہ بہت کام کیا، لیکن ابھی تک کوئی کلیئر آنسر اس کے بارے میں، کوئی کلیئر تھیوری، ایک ایسی تھیوری جو سب کو ایکسیپٹڈ ہو، وہ ایمرج ہو کے سامنے نہیں آئی۔ بینگ این ایکسپلورر، ایک معمولی سا تاریخ کا طالب علم، محقق، مہم جو، میرے ذہن میں بھی ہمیشہ سے یہ ایک بہت زیادہ ایک سوال تھا، ایک ہمیشہ سے ایک فینٹیسی تھی کہ میں ان کے بارے میں ایکسپلور کروں، ان کے بارے میں جانوں، اور میں بہت ریلیٹیولی ینگ ایج سے ان کے بارے میں پڑھتا رہا، مختلف تھیوریز کہ یہ کیوں بنے، کب بنے۔ بہت سال پہلے جب میں پہلی دفعہ ایجپٹ گیا اور اس سفر میں میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا، یہی سارے سوال میرے ذہن میں ابل رہے تھے۔ جب ہم ایجپٹ پہنچے اور ہم کائرو میں لینڈ کیا تو اس وقت جو سب سے مشہور ایجپٹولوجسٹ ہیں اس وقت بھی، عثمان شوقی ان کا نام ہے، ان کو میں نے ہائر کیا ایز مائی گائیڈ، چونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک عام آدمی، ایک عام جو ایک ٹور گائیڈ ہوتا ہے جس کی رٹی رٹائی کہانیاں ہوتی ہیں، وہ مجھے اپنی کہانیاں سنا کر اپنا بھی وقت اور میرا بھی وقت جو ہے وہ برباد کرے۔ تو عثمان شوقی جو آپ نے میرے جو ریسنٹلی ایجپٹ کے ویلاگ ہیں، وہ موزس سپلٹ دا سی وغیرہ میں اور سیکرٹس آف دا سیکرٹ ویلی میں ان کو میرے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ پی ایچ ڈی ایجپٹولوجی ہیں، بہت بڑی اتھارٹی ہیں ایجپٹولوجی کے اوپر بھی، ابھی بھی ہیں، میرے اچھے دوست ہیں اور مجھے ابھی بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں ایجپٹولوجی کے بارے میں۔ معاف کیجیے گا۔ بہرحال جب ہم ایجپٹ پہنچے تو میں نے عثمان شوقی سے کہا کہ میں نے ایجپٹ کے بارے میں ساری تھیوریاں پڑھی ہیں، سنی ہیں، اور اہرام مصر کے بارے میں، لیکن میرا دل کسی سے مطمئن نہیں ہے۔ میں کسی ایک ایسے ایجپٹولوجسٹ سے ملنا چاہتا ہوں جو میرے اس دماغ کو، میرا جو ایک کھوجی دماغ ہے، میرا جو ایک بہت زیادہ انکوزیٹو دماغ ہے، اس کو وہ مطمئن کر سکے ایک ایسا جواب دے کر جس جواب کا میں متلاشی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے ذہن میں کون ایسا انسان ہے؟ تو میں نے کہا میرے ذہن میں جتنا میں نے پچھلے کچھ عرصے میں اہرام مصر پر ریسرچ کی ہے، ایک ہی ایسا شخص ہے جو کہ میرے خیال میں میرے اس تجسس کو مطمئن کر سکتا ہے، اور ان کا نام ہے حکیم العیان۔ حکیم العیان جو ہیں یہ ایک بہت ہی مشہور، میرے خیال میں سب سے مشہور ایجپٹولوجسٹ، اور خاص طور پہ اہرام مصر پر سب سے بڑی اتھارٹی تھے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ عثمان شوقی میری بات سن کر تھوڑی سوچ میں چلا گیا اور اس نے کہا کہ حکیم صاحب جو ہیں وہ خاصے ضعیف ہو چکے ہیں اب، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے آپ کی ملاقات ہو سکے۔ خیر ایک آدھ دن ہم ویسے ہی ایجپٹ میں ادھر ادھر پھرتے رہے، خانہ خلیل اور جامع ازہر وغیرہ، تو اگلے دن مجھے عثمان شوقی نے کہا کہ میں نے حکیم العیان سے بات کی ہے، اور انہیں یہ بات سن کر بڑی ایک خوش ہوئے کہ ایک انسان جو کہ پیشے کے لحاظ سے ہارٹ سرجن ہے اور اس کا شوق ہے قدامت کو کھوجنا، ہسٹری کو تلاش کرنا، تو وہ آپ سے ملنے کو تیار ہے۔ تو کل ہم صبح ان کے گھر جائیں گے۔ میں بہت ایکسائٹیڈ، بہت خوش، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حکیم العیان میرے ہیروز میں سے ہیں، انہوں نے آکسفورڈ سے آرکیولوجی کی ڈگری بھی لی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ان کا ذاتی جو ایک تجسس ہے اور ذاتی جو ان کی ریسرچ ہے اہرام کے بارے میں اور جنرلی ایجپٹ کے بارے میں، وہ باکمال ہے۔ آپ ان کو گوگل کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ خیر اگلے دن مقررہ وقت پر ہم حکیم العیان صاحب کے گھر پہنچے تو ایک چھوٹا سا گھر تھا سکرا کے اندر، اور وہ اپنے صحن کے اندر ایک چرپائی ڈال کر ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے،
اس وقت وہ خاصے ضعیف ہو چکے تھے، غالباً 82-83 سال ان کی عمر تھی، نظر بینائی ان کی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ عثمان نے میرا تعارف کرایا، بہت خوبصورت انگریزی بولتے تھے، چونکہ میں نے جیسے بتایا آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو وہ اٹھ کے بیٹھے، ہم ان سے ملے، ان کے سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے، تو کچھ دیر تو خاموشی رہی، پھر عثمان نے مجھے اشارہ کیا بولو، تو میں نے ان تھوڑا سا تاہم مطلب تھوڑا سا ایک جھجک کے ان کے سامنے کہا کہ میں نے کہا سر میں تاریخ کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اور اہرام مصر ایک ایسی مسٹری ہے جس نے مجھے ہمیشہ بہت زیادہ بیفل کیا ہے، اور جتنی پریولنٹ تھیوریز ہیں ان تین چیزوں کے بارے میں، وائی، وین اینڈ ہاؤ، ان کے بارے میں جتنی جو مروجہ تھیوریز ہیں میں پڑھ چکا ہوں، اور میرا دماغ نے ان میں سے کسی ایک تھیوری کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو یہ بات سن کر وہ تھوڑے سے مسکرائے، انہوں نے کہا مجھے کیا تمہیں پتہ ہے، مجھے بتاؤ۔ تو میں نے پھر تھوڑا سا جو میرا معمولی سے تاریخ کا مطالعہ تھا میں نے ان کو بیان کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا جہاں تک سر اس بات کا تعلق ہے کہ ہو میڈ اٹ، کس نے بنائے، تو میں نے کہا کہ بہرحال اہرام مصر کا جو پہلا ریفرنس ملتا ہے تاریخ میں، وہ ایک بہت بڑے، میں ان کا پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں اور وی لاگز میں ذکر کر چکا ہوں، ایک بہت سیدنا مسیح علیہ السلام سے بھی تقریباً 100 سال پہلے ایک بہت مشہور جوئش ایکسپلورر تھے فلیوس جوزفس، انہوں نے دنیا کا پہلا سفر نامہ بھی لکھا تھا، اور اس سفر نامے میں انہوں نے اس سارے حصے کا سفر، یعنی مڈل ایسٹ جسے اب ہم کہتے ہیں، جس میں مصر بھی شامل تھا، اس سارے حصے کا سفر انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے 2 چیزیں ہمیں دی تھیں اس سفر کے دوران، ایک ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار، اور دوسری اہرام مصر۔ اس سے پہلے اہرام مصر کا جو تذکرہ ہے وہ ہمیں نہیں ملتا تاریخ میں، تو وہ جوزفس فلیوس پہلے انسان تھے جنہوں نے اہرام مصر کو دیکھا اور اس کو ڈسکرائب کیا اپنے سفر ناموں میں۔ تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا کہ جیسے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا جی جب وہ جوزفس فلیوس وہاں پہنچے اہرام مصر، اب اہرام مصر ایک ایسی بلڈنگ ہے جو اب بھی یعنی 2024 میں بھی اگر جو انسان اس کو پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو وہ ششتہ رہ جاتا ہے اس کو دیکھ کے، اس کی انارمٹی دیکھ کے، وہ کتنا بڑا ہے اور کتنا شاندار ہے اور کتنا وہ اوور ویلمنگ ہے۔ تو آج سے آپ سمجھیں گے 2100 یا 2200 سال پہلے ایک آدمی جو کہ میلوں صحراؤں میں سفر کر کے وہاں پہنچا، اور اس وقت یعنی کہ آج سے 2000 سال سے پہلے یہ جو اہرام مصر تھے یہ اس سے زیادہ خوبصورت تھے، چونکہ ان کے ہر طرف جو تھا وہ ایک لائم سٹون چونا تھا، اور اس کی جو اوپر کی جو وہ ایک ہے بالکل ایپیکس ہے، چوٹی ہے، اس کے اوپر سونا لگا ہوا تھا، تو وہ سونوں کی جب سورج کی کرنیں اس کیپ کے اوپر، سونے کی کیپ پہ پڑتی تھی تو اس کی جگمگاہٹ جو تھی وہ دور دور سے نظر آتی تھی، اور وہ چونا جو تھا اس کی بھی چمک جو تھی وہ سورج کی روشنی میں بہت زیادہ اجاگر ہوتی تھی۔ اب آپ سوچیں 2100 سال پہلے ایک آدمی وہاں پہنچا فلیوس جوزفس، اور اس نے یہ ایک ایسی بلڈنگ دیکھی جو کہ کسی انسان کے تصور پہ بھی نہیں تھی، تو وہ یقیناً میں نے بھی جب پہلی دفعہ دیکھا، آپ نے بھی جب پہلی دفعہ دیکھا ہوگا اہرام مصر، تو آپ یقیناً مطلب انسان جسے کہتے ہیں نا آ اسٹرکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل ایک کمپلیٹ آ کے اندر چلا جاتا ہے کہ یہ کیا مارول ہے، آرکیٹیکچرل مارول ہے۔ اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ اب تو نہیں، لیکن اس وقت پہلے جو دریائے نیل تھا یہ بالکل اہرام مصر کے ساتھ بہتا تھا، اور اس دریائے نیل کے ساتھ ساتھ بہت سارے کھیت اور چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جہاں پہ لوگ کام کرتے تھے۔ تو جوزفس فلیوس نے وہاں پر کام کرنے والے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ فرعون کے مقبرے ہیں۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ یہ کس نے بنائے، تو انہوں نے کہا جی یہ فیروز آف ایجپٹ نے بنائے ہیں۔ اور یہی اس نے جو کچھ وہاں کے کسانوں سے، دہقانوں سے بات کرتے ہوئے پوچھا جوزفس فلیوس نے، وہ اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ یہ فرعون مصر کے مقبرے ہیں، اور یہ فرعون مصر نے یا فیروز آف ایجپٹ نے بنائے ہیں۔ اور پچھلے 2100 سال سے وہی جھوٹ ہم سب ریپیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میری اس بات پر وہ تھوڑے سے، میرے خیال میں بڑی عاجزی سے میں کہتا ہوں کہ شاید وہ تھوڑے سے متاثر ہوئے اور تھوڑا سا وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گئے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اچھا، بڑا انہوں نے یعنی معنی خیز اس میں کہا، تو انہوں نے کہا کہ پھر دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ چلو یہ تو ہو گیا وین، اگلا یہ بتاؤ کہ ہاؤ، تمہارے خیال میں یہ کس طرح بنے۔
میں نے کہا جی جو میری ایک ادنا سی ریسرچ ہے کہ ایک یعنی کہ اگر آپ دیکھیں اہرام مصر کو جو نچلے لیول کے بلاکس ہیں ان میں سے ایک ایک کا وزن بعض کا وزن 10 ٹن کے قریب بھی ہے. اس کے بعد آپ جیسے اوپر چلتے چلے جائیں تو وہ 10, 8, 6, 2.5, 3 اور پھر 1.5 ٹن. تو کل جو لمبائی ہے یعنی کہ جو اس کی اہرام مصر کی وہ تقریباً 140-145 میٹر ہے. میں نے کہا جی آج بھی ایسی کوئی دنیا میں کرین نہیں ہے جو 2.5 ٹن کا بلاک آف پتھر اٹھا کر 140 میٹر اوپر لے جائے اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر اتنی پریسیژن سے رکھے کہ آپ ان کے درمیان ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں ڈال سکتے. میں نے کہا جب بھی یہ بنے تھے مجھے نہیں پتا کب بنے تھے لیکن اتنے ہزار سالوں میں سینکڑوں زلزلے آئے ہوں گے, سینکڑوں دفعہ صحرائی طوفان آئے ہوں گے, سینکڑوں دفعہ دریائے نیل میں طغیانی آئی ہوگی, لیکن اس کا ایک بلاک بھی 1 سینٹی میٹر ادھر سے ادھر نہیں ہلا. میں نے کہا یہ آرکیٹیکچرل نالج جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ فرعین مصر کے پاس تھی یا اس زمانے کے جو بھی لوگ تھے ان کے پاس اتنی ایڈوانس نالج تھی. اس پہ وہ تھوڑا سا اور متاثر ہوئے اور تھوڑا سا اور سیدھا ہو کے بیٹھے. اور تیسرا میں نے کہا اس کا جو جہاں تک پرپس کا تعلق ہے یہ کیوں بنے, تو اس کے بارے میں جتنی پریولنٹ تھیوریز آج کل کے سائنٹسٹ, آرکیولوجسٹ, ہسٹورین, ریلیجس ہسٹورینس نے دی ہے ان میں سے بھی میں ذاتی طور پر کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ میں جلدی سے آپ کو چند گنوا دیتا ہوں. ایک ہے کہ جی یہ ایلینس نے بنائے تھے کہ جب ایلینس کی شپ آتی تھی تو ان کے لیے کسی طرح کا ایک لینڈنگ مارک ہوتے تھے کہ جی یہاں سے یہاں پر جس طرح آج کل کے ایئرپورٹس پہ لینڈنگ مارکس ہوتے ہیں. میں نے کہا اس لینڈنگ مارکس کے لیے اتنا بڑا اسٹرکچر بنانا ایک کمپلیٹ نان سینسیکل بات ہے. دوسرا ایک میں نے کہا جی تھیوری پیش کی گئی کہ یہ گندم کے جو تھے وہ گودام تھے. اس پہ وہ بھی ہنس پڑے, میں بھی ہنس پڑا کیونکہ سب سے ریڈیکولس تھیوری ہے. گندم کے گودام اس زمانے کے مصر میں جو آپ لوگ گئے ہیں آپ نے دیکھے ہیں گندم کے گودام ایسے نہیں ہوتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بنائے تھے, موجود ہیں, اور وہ سلنڈریکل ہوتے تھے جس طرح ایک چمنی ہوتی ہے اس کے اندر ہوتے تھے. میں نے کہا تیسرا یہ تھا کہ جی کسی قسم کا کوئی انرجی وارٹیکس تھا جو کہ انرجی کریٹ کرتا تھا. چوتھا یہی کہ جی یہ جو فرعین مصر تھے اس زمانے کے کوفو, چیپٹ جو بادشاہ تھے ارلی فیروز کی ڈائنیسٹی کے, انہوں نے اپنے یہ مقبروں کے لیے بنائے تھے. تو یہ ان میں سے کوئی صحیح نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی تھیوری میرے دل کو نہیں چھوتی. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو تھیوری ہے کہ یہ فرعین مصر کے مزارات نہیں ہیں, اس کے بارے میں تم کیوں اتنے نیگیٹو ہو یا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ تھیوری کیوں نہیں ایکسیپٹیبل. تو میں نے کہا جہاں تک سر میرا تعلق ہے کہ یہ میرے خیال میں کہ اہرام مصر جب یہاں پہ فیروز حکومت کرتے تھے, فیروز کی ڈائنیسٹی تھی, تو یقیناً انہوں نے جب یہ اہرام مصر کو دیکھا تو ہر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے, وہ بھی اس سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے نہیں, جتنے بھی یہاں سے ٹریڈ کاروان گزرتے تھے ان کو دیکھتے تھے, ان کی آرکیٹیکچرل مارور دیکھتے تھے, جہاں جہاں وہ جاتے تھے وہ لوگوں کو بتاتے تھے ایسی شاندار بلڈنگ ہے. تو ساری دنیا میں نے کہا انڈونیشیا میں ہیں پیرامڈس, میکسیکو میں ہیں پیرامڈس, انڈیا میں ہیں پیرامڈس, اور مصر میں بھی یہ جو گریٹ پیرامڈ آف گزا سے اگر جب آپ جائیں وہاں پہ تھوڑا آگے جائیں تو وہاں پہ بہت سارے اور پیرامڈس ہیں جو کہ ان پیرامڈ سے ایک تو اسٹرکچر میں مختلف ہیں اور دوسرا ان سے کئی ہزار سال کم عمر ہونے کے باوجود ان میں ایک ڈکے شروع ہو گیا ہے, وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں. بہت سارے گر چکے ہیں, بہت سارے گر رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ یقیناً ان فیروز نے, ان فرعین مصر نے اپنی مدفن کے لیے, اپنے مقبروں کے لیے جو تھے وہ یقیناً بنائے تھے ان کو کاپی کرتے ہوئے, چونکہ یہ اتنی شاندار بلڈنگ تھی. لیکن یہ جو گریٹ پیرامڈس آف گزا ہیں یہ ڈیفینیٹلی دے ور ناٹ ٹومس, یہ مزارہ, یہ مطلب جائے مدفن نہیں تھا فیروز کا. میری اتنی بات سن کر انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر چپ رہے, اتنی دیر میں چائے وغیرہ بھی آ گئی تو میں چائے پینے لگا. تھوڑی دیر سوچ کے مجھے انہوں نے کہا کہ تمہاری تینوں باتیں ٹھیک ہیں, نہ یہ فرعین نے بنائے, نہ یہ 4000 سال پہلے بنے, اور نہ یہ مقبرے ہیں. تو ان کی یہ بات میرے لیے بہت ایک انکریجمنٹ تھی کہ میری جو کچھ سالوں کی ریسرچ تھی وہ شاید صحیح سمت میں تھی.
تو میں نے کہا جی پھر میں اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ میں کچھ آپ سے سیکھ سکوں اور آگے لوگوں کو بتا سکوں، کیونکہ فالس انفارمیشن اس قدر ہے دنیا میں کہ جو جس کا مرضی کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی لکھ دیتا ہے، بول دیتا ہے۔ انہوں نے ایک دم عثمان شوقی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف منہ کیا۔ اب ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں عربی بول بھی سکتا ہوں اور سمجھ بھی سکتا ہوں۔ انہوں نے عثمان شوقی کو عربی میں کہا کہ یہ جو ڈاکٹر ہے اس کو میرے خیال میں اس جگہ لے جانا چاہیے۔ عثمان شوقی نے کو پتہ تھا کہ میں عربی جانتا ہوں، تو اس نے ان کو انگریزی میں جواب دیا کہ جناب جو یہ ڈاکٹر ہے یہ عربی جانتا ہے، تو وہ تھوڑے سے مسکرائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئی وانٹ یو ٹو سی سم تھنگ ان سائڈ دا پیرامڈس، میں تمہیں کچھ چیز دکھانا چاہتا ہوں پیرامڈس کے اندر، اور وہ دیکھنے کے بعد تم آج رات پیرامڈ جاؤ گے اور میں تمہارے لیے اس پیرامڈس کے اندر بندوبست کرتا ہوں، رات کے وقت تقریباً 9-10 بجے وہاں جانا، عثمان تمہارے ساتھ ہوگا اور ایک گائیڈ ہوگا جو تمہیں ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں سے شاید وہ جو تمہارے ذہن کی الجھنیں ہیں، جو گتھیاں ہیں تمہارے ذہن کی، ان کے بارے میں وہ سلجھنا شروع ہو جائیں۔ میں بہت جیسے آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ سے میتھس، مسٹریز، لیجنڈس کا مارا ہوا، ہمیشہ سے ان کا متلاشی، ان کا کھوجی۔ میں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللیگل ہے، وہ خطرناک ہے، نہ صرف ایڈونچر کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، لیکن یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میں زیادہ فزیکلی فٹ بھی تھا۔ خیر میں نے حامی بھر لی، ہم کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کل رات دوبارہ تو میرے ساتھ آنا اور ہم اکٹھے کھانا بھی کھائیں گے۔ خیر میں واپسی پہ میرے ذہن میں ایک عجیب ہی جان انڈیانا جونز کی فلمیں میرے ذہن میں چل رہی ہیں کہ میں اکیلا ہوں، پیرامڈس میں جا رہا ہوں، کہیں سے کوئی، آپ کو پتہ ہے جس طرح انسان کے ذہن میں جو مائنڈ ورکس آن یو، آپ کا دماغ آپ کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خیر اس رات تقریباً 8:30 بجے کے قریب عثمان آ گیا مجھے لینے کے لیے، اور وہ لے کر ہم وہاں پہ احرام مصر بند ہو چکے تھے، اور ان کے اوپر لائٹیں جو تھیں، آپ کو پتہ ہے جو آپ لوگ وہاں گئے ہیں تو وہاں پہ وہ لائٹیں دور سے اسپاٹ لائٹس وغیرہ جل رہی ہوتی ہیں۔ ہم ایک بہت پچھلے رستے سے جا کر ایک سیکیورٹی گارڈ سے ملے۔ سیکیورٹی گارڈ کو پتہ تھا ہم آ رہے ہیں، اس نے ہمیں کہا کہ ابھی جلدی ہے، ہمیں گھنٹہ ایک انتظار کرنا پڑے گا۔ گھنٹہ ایک اس نے اپنے چھوٹا سا ایک کیبن تھا اس کے اندر بٹھایا، چائے وائے پلائی۔ تقریباً جب 10-10:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تو اس نے مجھے اشارہ کیا۔ عثمان میرے ساتھ نہیں جا سکا چونکہ عثمان کو کوئی ایک پیدائشی طور پر ٹانگوں کا پرابلم ہے، تو وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا، اور آپ میں سے جو احرام کے اندر گئے ہیں آپ کو پتہ ہے احرام کے اندر ایک بہت بڑا ریمپ ہے، اوپر جاتا ہے پھر دائیں بائیں، یعنی فزیکلی کافی مشکل کام ہے احرام کے اندر چلنا۔ اس گائیڈ کے پاس ایک ٹارچ تھی، اور اس ٹارچ میں سے انہوں نے جو مین آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے اس کا جو مین دروازہ ہے، وہ مین دروازہ لاک ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اندر چھوٹا سا دروازے کے اندر ایک دروازہ لگا ہوا ہے، تو اس دروازے کے جو چھوٹا دروازہ ہے اس سے ہم چپ کر کے انٹر ہوئے، اور اب رات کو ایک ہزاروں سال پرانے پیرامڈ کے اندر میں وہ سیکیورٹی گارڈ جو غالباً اس وقت کوئی 50-55 سال کا انسان تھا، وہ کافی دعائیں شعائیں بھی پڑھ رہا تھا قرآن مجید سے، میں نے بھی آیت الکرسی پڑھی، اور ہم وہ جو ریمپ جو آپ میں سے جو لوگ احرام مصر کے اندر گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جیسی آپ انٹر ہوتی ہیں تو ایک ریمپ ہے جو سیدھا اوپر جاتا ہے، اوپر جا کے وہ ایک چیمبر میں ختم ہوتا ہے، جس کے درمیان میں ایک قبر ٹائپ کی ہے، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرعون کی قبر تھی، لیکن اس کے بارے میں کبھی دوبارہ عرض کروں گا کہ وہ فرعون کی قبر نہیں تھی۔ خیر ہم اس ریمپ پر اوپر چلنا ہوئے، اب آپ کو پتہ ہے کہ احرام کے اندر خاصا حبس ہوتا ہے، پسینے میرے چھوٹ رہے تھے اور ریمپ کے اوپر چڑھ رہے تھے، تقریباً ریمپ پہ تقریباً 1/3 چلنے کے بعد جو لوگ آپ میں سے گئے ہیں احرام میں، اگر آپ کو یاد ہو کہ بائیں ہاتھ کے اوپر، الٹے ہاتھ کے اوپر ایک چھوٹی سی شافٹ سی آتی ہے جس کے اوپر اب انہوں نے ایک جنگلہ سا لگا دیا اور وہ جنگلہ لاک ہوتا ہے۔ اس نے وہ جنگلہ کھولا اور وہ اتنی سی جگہ تھی کہ جس میں سے میں اکڑوں ہو کے اندر جا سکتا تھا۔ پہلے اس نے مجھے کہا تم جاؤ، اب آپ اندازہ کریں کہ رات کا وقت، میں نے کہا یہ مجھے ڈال کے پیچھے بند کر دیں، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے ایکسپیڈیشن اگر ایکسپلوریشن کرنی ہے تو آپ کو رسک لینا ہوتا ہے۔ تو میں خیر اس کے اندر شافٹ کے اندر چلنا شروع ہوا، وہ میرے پیچھے آیا، اس نے جنگلہ بند کیا،
اب ہم اکڑوں چلتے ہوئے، بس میرا سر سے اتنی اونچی تھی چھت، چلتے 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 اس کے بعد ایک نسبتاً کھلی جگہ آ گئی اتنی، اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی ایک کمرہ سا تھا، لیکن اتنا تھا کہ میں سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا، وہ بھی آ گئے، اور وہ سیدھا کمرہ آگے کھلتا تھا، اس کے بعد جا کے دوبارہ ایک شافٹ آ جاتی تھی، لیکن اب ہم نیچے جا رہے ہیں، پہلے ہم اوپر گئے، اب ہم بالکل جیسے نیچے اتر رہے ہیں، خاصی دیر یعنی کہ اس کمرے سے نکل کے اگلی شافٹ میں داخل ہوئے اور نیچے کی سائڈ پہ جانا شروع ہوئے، اور تقریباً 5 یا 7 منٹ چلنے کے بعد ایک دم مجھے ایک ہوا، ٹھنڈی سی ہوا سی محسوس ہوئی، تو میں نے ایک دم دیکھا کہ میں ایک کھلی سی جگہ، خاصا بڑا، یعنی کہ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا، جتنا بڑا آپ سمجھیں کہ 50-60 میٹر بڑی جگہ، ایک ہال سا ہوں، اور وہ جگہ ایسی ہے جیسے ایک بیچ ہے، اس میں سینڈ پڑی ہوئی تھی، اور اس سینڈ سے آگے تقریباً 10 یا 12 فٹ آگے ایک پانی کا پونڈ تھا، اور اس پانی کے پونڈ کے بیچ میں ایک کرسٹل کی قبر تھی۔ اب آپ میری کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، میں بالکل وہ جو تھا، وہ مجھے ٹارچ، اب اندھیرا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اندھیرا کتنا تھا اور گھٹن کتنی تھی، پسینوں میں شرابور، اس نے مجھے وہ ٹارچ سے وہ کرسٹل کی قبر اور وہ جو پانی کا پونڈ تھا وہ دکھایا۔ اس نے کہا تھا کہ شیخ، یعنی مجھے عربی میں کہتا ہے کہ شیخ یعنی حکیم علیان کے بارے میں، کہ شیخ نے مجھے کہا تھا میں تمہیں یہ جگہ دکھاؤں۔ تو اب میں یعنی کہ بالکل کمپلیٹلی میرے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ پیرامڈس کے اندر ایسی کوئی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور بمشکل میں اس جگہ کو دیکھ پایا، تو اس نے مجھے کہا واپس چلیں، لیٹس گو بیک۔ میں ابھی اس جگہ کا تاثر بھی پورا نہیں لے سکا، میں نے کچھ اس کو ریکویسٹ کی، لیکن اس نے کہا نہیں، اگر پکڑے گئے تو بہت لمبا مسئلہ ہوگا، میری تو خیر نوکری اور جیل اور جو بھی، تو بس دا شیخ چاہتا تھا کہ میں تمہیں یہ جگہ دکھاؤں، یہ دیکھ لو، یہ ایک بڑا سا کمرہ ہے جو ایک بیچ کی طرح لگتا ہے، جس کے ہر طرف سینڈ ہے، بیچ میں ایک پانی کا پونڈ ہے، اور پانی کے پونڈ کے بیچ میں ایک کرسٹل کی قبر ہے۔ میں اس کا شکریہ ادا کیا، اور ہم اسی رستے سے ہوتے ہوئے شافٹ سے اوپر، پھر وہ کمرے سے دوبارہ شافٹ سے ہوتے ہوئے ہم واپس باہر نکل آئے۔ باہر عثمان میرا منتظر تھا، اور اس نے مجھے واپس ہوٹل ٹھہرا، اس نے کہا کہ کل ہم دوبارہ شام کو حکیم صاحب کے پاس جائیں گے، اور انہوں نے ہمیں کھانے پہ بھی مدعو کیا۔ تو شام کو خیر ہم حکیم صاحب کے پاس پہنچے، تو وہ ہمارے منتظر تھے، تو بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائے اور کہا کہ کیا دیکھا؟ میں نے کہا جی وہی جو آپ دکھانا چاہتے تھے، کہ وہ شافٹ جو ہے وہ زمین کے نیچے، اور نیچے ایک پانی پونڈ جس کے گرد سینڈ، اور اس کے بیچ میں ایک کرسٹل کی قبر۔ تو کہتے ہیں کیا سمجھے؟ میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں سمجھا، میری تو عقل میں سے بالاتر ہے کہ آپ کیا اس کو دکھانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، انہوں نے کہا کہ میری پیدائش، اور جو آپ لوگ میں سے مصر گئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے جہاں راہ میں مصر ہیں، اس کے آس پاس ایک پوری آبادی ہے، قدیمی محلہ قاہرہ کا۔ تو کہتے ہیں میری پیدائش اسی محلے میں ہوئی تھی، غالباً 1920-22 اس طرح، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں احرام مصر جب ہم چھوٹے تھے، یعنی کہ 1930-31 میں، اور کہتا ہے کہ احرام مصر اس وقت کھلے ہوا کرتے تھے، اور ہم اس کے اندر جب ان کے اندر کھیلا کرتے تھے چھپن چھپائی، اور ہمیں اس کے اندر کے راستے پتہ تھے۔ تو کہتے ہیں ایک دن اسی طرح ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے، اور میں اور میرا ایک دوست کہتے ہیں جو انتقال کر چکا ہے، ہم اسی طرح گئے، اور اس جس شافٹ سے تم گئے ہو، اس شافٹ سے اندر اترے، پھر اس کمرے میں گئے، اور کہتے ہیں اس وقت جو دوسری شافٹ تھی جو پانی میں نیچے اس جگہ بیچ ٹائپ کی جگہ پر جاتی تھی، اس کے اندر ریت بھری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میرا شروع سے دماغ جو تھا وہ بڑا تمہاری طرح کھوجی تھا، تو ہم نے وہ جگہ کو مارک کر لیا کہ یہاں جگہ کوئی جگہ جاتی ہے، اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ اس وقت ان کی عمر غالباً 10 یا 12 سال اس طرح۔ تو کہتے ہیں کہ اگلے دن ہم وہاں گئے دوبارہ، اور ہم نے وہ جو دوسری شافٹ تھی جو زمین کے نیچے جاتی ہے، اس کو مٹی اس میں سے ریت نکالی، اور اس میں سے ہوتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں تم پہنچے تھے، جہاں پر ایک بیچ ٹائپ کی جگہ ہے جس کے بیچ میں ایک پانی کا پونڈ ہے، اور پانی کے پونچ میں ایک کرسٹل کی قبر ہے۔ میں نے کہا جی میں بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس زمانے میں بڑا ایک
بیسک سا کیمرہ سا ہوتا تھا، اور اس رات کے اندھیرے میں یہ بیسٹ پکچر تھی جو لی جا سکتی تھی، جو یہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں بالکل یہ ایسا ہی ہے 1930 سے لے کر اور اب تک، صرف ایک فرق ہوا ہے اتنے سالوں میں، وہ فرق یہ ہے کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس وقت اس قبر کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، ایک قدیم کتاب چمڑے کی بنی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ خود کہتے ہیں، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، میرا دوست جو فوت ہو گیا وہ اس کا چشمدید گواہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب صرف فرق یہ ہے کہ وہ کتاب وہاں سے غائب ہے۔ تو میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ وہ کتاب کیا ہے آپ کے خیال میں، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تینوں تمہارے سوالوں کے جواب جو ہے نا اس ایک تمہارے ایکسپیرینس کے اندر ہیں۔ پہلی بات، یہ کب بنے؟ کہتے ہیں یہ اس وقت بنے، یہ طوفان نوح سے پہلے کی واحد بلڈنگ ہے جو سروائیو کر کی ہے۔ اس سے پہلے طوفان نوح کے بنی ہوئی، جس طرح ہم انسانوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ سوائے وہ لوگ اور چرن پرند جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے سب ختم ہو گئے تھے، یا ایٹ لیسٹ یہ جو علاقہ تھا میسوپوٹیمیا اور مڈل ایسٹ کا، ادھر جہاں سیلاب آیا تھا، تو ساری کیونکہ یہی سویلائزیشن، یہی سینٹر تھا سویلائزیشن کا۔ باقی تو کچھ یعنی آگے پیچھے کوئی ریڈ انڈینز رہتے ہوں گے اس میں، امریکاز میں کچھ ایبوریجنل رہتے ہوں گے آسٹریلیا میں، لیکن جو ایپک سینٹر تھا ہیومن ڈیولپمنٹ کا، سویلائزیشن کا، لرننگ کا، وہ مڈل ایسٹ ہی تھا، تو وہ ختم ہو گیا تھا طوفان نوح میں۔ سب بلڈنگز ختم ہو گئی تھی، سب نالج ختم ہو گئی تھی، سب انسان ختم ہو گئے تھے، سب چرن پرند ختم ہو گئے تھے، سوائے ان کے جو اس کشتی میں تھے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ بہرحال کچھ اسرائیلی روایات بھی ہیں، کچھ اسلامی روایات بھی ہیں کہ کچھ جائنٹ ہیومن قسم کے لوگ تھے جنہوں نے سروائیو کر لیا تھا۔ اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، اس کے بارے میں میری ریسرچ ہے کہ وہ جائنٹس کون تھے۔ کہتے ہیں یہ وہ واحد بلڈنگ ہے جس نے طوفان نوح، یہ ایک ایڈوانس سویلائزیشن جو کہ طوفان نوح سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی، انہوں نے اہرام مصر کو بنایا، اور ان کا آرکیٹیکچر جس طرح تم نے صحیح کہا ہے کہ اب 21ویں صدی میں بھی کوئی ایسی کرین نہیں ہے جو کہ ان بلاکس کو اٹھا کر اتنی اوپر لے جائے اور اتنا پریسائسلی رکھ سکے، ہزاروں زلزلوں کو سہ سکے، ہیومن وینڈلزم کو سہ سکے۔ پہلے لوگ اس کے اندر جاتے تھے، بم پھاڑتے تھے کہ جی کسی کوئی شافٹ کھولنے کے لیے خزانوں کی تلاش کے اندر، اور وہی ریتیلے طوفان اور ہر چیز کو اس نے سہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت عنقریب ہیومن آرکیولوجسٹ کو پتہ چلا ہے کہ اس کا جو کمال ہے آرکیٹیکچر کا وہ یہ ہے کہ دیواریں اس طرح بنائی گئی ہیں اینگل سے، شاید 62.5 ڈگری، کہ جب زلزلہ آتا ہے تو دیواریں ایک دوسرے پہ گرتی ہیں، اس لیے آج کل منہدم نہیں ہوا۔ تو یہ پہلی بات کہ یہ طوفان نوح سے پہلے کی واحد بلڈنگ ہے جو سروائیو کیا۔ حضرت نوح سے پہلے کی کوئی ایک ایڈوانس سویلائزیشن تھی جس نے اس کو تعمیر کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کی کوئی ایسی نالج تھی جو وہ چاہتے تھے کہ اگلی جنریشن تک پہنچ جائے۔ وہ نالج اس کتاب میں تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 1940 کے قریب ایک کوئی ایجپشن آرکیولوجسٹ تھے، غالباً سلیم نام تھا ان کا، انہوں نے مین جو اس کا آرکیولوجی کا ورک یہ حکیم صاحب مجھے بتا رہے ہیں شروع کیا، اور اس کے بعد سے پھر ایک دم یعنی کہ ایک مخصوص طبقہ یعنی امریکن بیسڈ، ایجپشن بیسڈ آرکیولوجسٹ جو تھے ان کو اجازت تھی وہاں پہ ڈگ کرنے کی اور ایکسپلور کرنے کی، باقی مصر میں جو مرضی کرتے رہیں، لیکن گریٹ پیرامڈ میں۔ اور اب غالباً 1990 یا 100 سے تو انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں مزید ریسرچ نہیں ہو سکتی۔ تو طوفان نوح سے پہلے کی واحد سروائیونگ بلڈنگ اس زمانے کی سویلائزیشن کی بنائی ہوئی، اس ٹیکنیک سے جو آج تک ہم، اب میں 2024 میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی تک ہمارے پاس ایسی ٹیکنیک کوئی نہیں ہے کہ جو اس کا ریپلیکا بنا سکے۔ ایک بلڈنگ جس کا وزن 5.7 ملین ٹن ہو اور وہ ہزاروں سالوں سے سروائیو کر رہی ہو، جس کا ایک پتھر 1 انچ بھی نہ ایک جگہ سے ہلا ہو، وہ بلا مقصد نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر کوئی ایسی میسج تھا، کوئی ایسی نالج تھی کہ وہ سویلائزیشن اگلی سویلائزیشن کو پاس کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب کتاب کس کے پاس ہے، اس میں کیا نالج تھی، اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں،
مختلف ایجپٹولوجی سے میری بات ہوئی ہے. کچھ کا خیال ہے کہ وہ صحیفہ ادریسی کی اصل کاپی تھی، کچھ کا خیال ہے کہ اس زمانے کی سائنٹیفک ایڈوانسز اور جو بھی ان لوگوں کی وہ تھی اس کے بارے میں وہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ ایک مخصوص دنیا میں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ہاتھ آ گئی ہے، جس کو وہ یوز کر کے اپنا ایجنڈا پورا کرتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال یہ ایک کہانی جس نے مجھ پر بہت اثر کیا اور میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح ٹریول کی کسی اور کہانی کے ساتھ عنقریب دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.